بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ جماعت کراتے کراتے عین حالت نماز میں حضور نے اپنے پاؤں مبارک پیچھے کیے، پیچھے ہٹے، ایک قدم پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے حالت نماز میں۔ بخاری شریف کی حدیث، پہلے پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، پھر اپنا یہ ہاتھ یوں کیا، پھر خالی ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرا۔ پہلی صف کے صحابہ دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحابہ عین نماز کی حالت میں حضور کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک صحابی تھے، حدیث میں آتا ہے وہ حضور کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ کونے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ نہیں سمجھا؟ ایک دن اس صحابی سے پوچھا گیا، امام کے بالکل پیچھے ثواب زیادہ ہے، اللہ کی جو رحمتیں امام پر اترتی ہیں نا نماز کے وقت، پہلے امام پر، پھر اس پر جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر پچھلی صفوں میں۔ تو سب سے زیادہ فضیلت والا مقتدی وہ ہے جو امام کے مصلی کے بالکل پیچھے ہو۔ یہ فضیلت زیادہ ہے، تو فضیلت والی جگہ چھوڑ دیتا ہے، تو فضیلت والی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کونے پہ یا اس کونے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ راز تو بتا۔ کہنے لگا وہ صحابی کہ بالکل پیچھے کھڑا ہو جاؤں تو حضور کے جسم کی پچھلا حصہ جو ہے وہ تو نظر آتا ہے، چہرے کی زیارت نہیں ہوتی۔ کونے پہ کھڑا ہو کے ایسے نماز میں بالکل نظریں چرا چرا کے رخسار دیکھتا رہتا ہوں۔ میں اپنے آقا کے جے لوکی آسمانہ ول ویکھن کمر نو تے میں اپنے آقا دے رخسار ویکھاں۔ دوسرے صحابہ نے کہا تیری عاشقی پہ قربان جائیں، فضیلت تو پہلی صف میں امام کے پیچھے ہے۔ فرمایا تم فضیلت والے ہو، تم فضیلتیں حاصل کرتے رہو، میں زیارتیں حاصل کرتا رہوں گا۔ فضیلت تمہارے لیے، زیارت ہمارے لیے۔ وہ نماز میں صحابہ کی یہ حالت ہوتی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ جو اگلی صف والے تھے نا جماعت میں، انہوں نے دیکھا حضور پہلے پیچھے ہٹے ہیں، پھر ہاتھ اوپر کیا ہے، سلام کے بعد ادب سے قریب آ گئے، دعا کے بعد عرض کرتے ہیں آقا اپنے غلاموں کو یہ حکمتیں سمجھا دیا کرو۔ یہ آج کیا حکمت تھی؟ حضور نے فرمایا ہاں، عین حالت نماز میں میری نظر دوزخ پہ جا پڑی تو میں نے دیکھا کہ دوزخ شعلے مار رہی ہے، لپک رہی ہے دوزخ کی آگ، جہنم سے باہر لپک رہی ہے اور نہایت خطرناک آگ ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ کے جلال کا مظہر ہے دوزخ کی آگ، تو اللہ کے جلال سے تو میں بھی ڈرتا ہوں، تو دوزخ کا بھڑکنا دیکھ کر میں پیچھے ہوا، اس لیے میرا قدم پیچھے ہوا۔ پھر میں نے سوچا بھلا جہنم مجھے کیا کہے گی، پھر میں نے قدم آگے کیا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ پہلے یہ مسئلہ سن لو، پہلے یہ مسئلہ سن لو۔ حضور نے عین حالت نماز میں دوزخ کو دیکھا، وہ بھڑک رہی تھی، آپ پیچھے ہو گئے۔ اس پیچھے ہونے کی حکمتوں میں محدثین نے بڑی باتیں لکھی ہیں،
کسی نے یہ کہا کسی نے وہ کہا، لیکن میں اپنے استاد کی بات سناؤں، وہ بھی اس دور کا سب سے بڑا محدث ہے، حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ، اس دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا حالت نماز میں حضور پیچھے کیوں ہٹے، دوزخ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جو عام لوگ حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، اہل حدیث کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ دوزخ کی آگ دیکھ کر حضور ڈر گئے، حضور ڈر گئے اس لیے پیچھے بھاگے۔ جب ہم نے اپنے استاد سے پوچھا، سنیو میں قسم اٹھاتا ہوں رب ذوالجلال کی کہ سنی علماء کا تم پر بڑا احسان ہے۔ سنو ہمارے محدثین، ہمارے استاد نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ بکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے دوزخ کو دیکھا تو پیچھے اس لیے ہٹے کہ دوزخ کی آگ سے ڈر گئے کہ کہیں دوزخ مجھے جلا نہ دے، اس لیے پیچھے ہٹے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، بات یہ تھی کہ وہ اسی بخاری کی حدیث ہے، علامہ کاظمی نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن مومن دوزخ کے اوپر پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ اس مومن کو دیکھ کے بجھ جائے گی، دوزخ مومن کو دیکھ کے بجھ جائے گی، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں دوزخ پکارے گی جس یا مومن فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى نَارِ، مومن جلدی جلدی گزر جا، تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ علامہ کاظمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دوزخ مومن کے نور سے بجھ جاتی ہے تو جو سب مومنوں کا آقا ہے اس کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا حضور نے جو قدم پیچھے ہٹایا تھا اس لیے نہیں کہ کہیں دوزخ مجھے جلا نہ دے، اس لیے قدم پیچھے ہٹایا تھا کہ میرا قدم کا آگے بڑھنا کہیں دوزخ کو بجھا نہ دے۔